بلا تاخیر اپنے استاد محترم کو دعوت دینے چلا ہوں۔ حضرت استاد محترم کی نظر ایک دو شعر عرض کر کے حضرت کو دعوت دے رہا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ وہ آنکھیں چورا کر چلے، کون کہتا ہے کہ وہ آنکھیں چورا کر چلے، وہ تو سبھی کو سینے سے لگا کر چلے، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ہیں اہل زبان، سن کے قرآن وہ بھی گردن جھکا کر چلے۔ ہمارے استاد محترم ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف ملک پاکستان نہیں بلکہ خطیب یورپ و ایشیا ہیں تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ کچھ دن پہلے استاد محترم بیرون ممالک کے چند سفر کر کے چند دورے کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ خطیب یورپ و ایشیا کہوں تو بالکل بے جا نہیں ہوگا، لیکن میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ اپنے استاد محترم کو جن الفاظ کے ساتھ دعوت دے سکوں۔ اتنا کہوں گا کہ سوچا تھا کہ آپ کی خطابت پر پڑھوں گا پوری غزل، سوچا تھا کہ آپ کی خطابت پر پڑھوں گا پوری غزل، لیکن افسوس کہ تیرے معیار کے مجھے الفاظ مل نہ سکے، افسوس کہ تیرے معیار کے مجھے الفاظ مل نہ سکے۔ اسی جملے پر استاد محترم کو دعوت دے رہا ہوں۔ استاد الخطبہ خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ مولانا محمد شاہ نواز صاحب فاروق۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم
وتتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بالخصوص شیخ الصرف والنحو استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالرحیم بلوچ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، برادر عزیز حضرت مولانا عبید اللہ حیدری صاحب مدظلہ العالی کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس نشست کو قرآن اور صاحب قرآن کا محبت، اہمیت اور حقیقت بھرا عنوان دیا گیا ہے. میں اسی کے چند گوشے اور پہلو واضح کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسانی میں انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ کرنا، انہیں تحریر و بیان میں لانا انسانی بساط سے باہر ہے. بظاہر اللہ کی عطا کی ہوئی کوئی بھی نعمت ایک لگتی ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتی، ان گنت نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے. مثلا آنکھ بظاہر ایک نعمت ہے، اگر انسان دیکھے اور سوچے کہ اس سے ہم روزانہ کتنی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن یہ بات مسلمات میں سے ہے، اللہ کی اگرچہ لاتعداد نعمتیں ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں. ایک نعمت کو قرآن کہتے ہیں، دوسری کو صاحب قرآن کہتے ہیں. یہ دو نعمتیں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی رہی. یہ بات یہ سب سے بڑی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسانیت کی ہدایت کے دو سلسلے جاری کیے. جس نے بھی ہدایت کو حاصل کیا انہی سلاسل سے حاصل کیا. ایک سلسلہ کو کتاب اللہ کہتے ہیں، دوسرے سلسلہ کو رجال اللہ کہتے ہیں. سلسلہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی. بڑی کتابوں میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہیں، دیگر انبیاء اور مرسلین کی وحی کتابیں اور صحیفے.
رجال اللہ کے باب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے یہ دو سلسلے جاری کیے، اور ہدایت اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ کے جتنے بھی خزانے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ ہدایت ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ہدایت کی قیمت معلوم کرنے کی جگہ یہ ہے، جہان یہ نہیں، یہاں ہدایت کی قیمت معلوم نہیں ہو سکتی، یہ آخرت کے جہان میں معلوم ہوگی۔ اس کی قیمت معلوم کرنے کی جگہ وہ ہے، یہ نہیں۔ جب بڑے بڑے کفار کہیں گے، قرآن کریم کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان اور ہدایت یافتہ ہوتے، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ الغرض بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک قرآن، دوسری صاحب قرآن۔ یہ بڑی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہدایت سب سے قیمتی خزانہ ہے، سب سے قیمت، مگر اس کی قیمت معلوم کرنے کا جہان یہ وہ ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہدایت رکھی بھی اپنے قبضہ اور اختیار میں، کوئی نبی ہو تب، ولی ہو تب، حضرت علی ہو تب، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے تو بھیجے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ قرآن کریم کی آیات، حضور کی احادیث اپنی جگہ، انسانی عقل بھی اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ اگر ہدایت کسی نبی کے اختیار میں بھی ہوتی تو اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد بغیر ہدایت کے اس دنیا سے نہ جاتا۔ ویسے بھی انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، وہ سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے اپنوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنوں کے دامن میں ڈالتا ہے۔ ہدایت سے قیمتی خزانہ کوئی نہیں۔ اگر اس کا عطا کرنا انبیاء کے اختیار میں ہوتا، کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ ہدایت ابراہیم کے قبضہ میں ہو مگر باپ بغیر ہدایت کے دنیا سے چلا جائے؟ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ ہدایت نوح کے قبضہ میں ہو، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈبکیاں کھائے بغیر ہدایت کے غرق ہو جائے؟ کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی بھی عقل مند تصور کر سکتا ہے کہ انبیاء نہیں، امام الانبیاء کا چچا جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، نبی کی جد و جہد انتہا کو پہنچ گئی، کوشش اور کاوش اپنے عروج کو پہنچ گئی، اپنا لعاب تک نبی نے منہ میں ڈال دیا کہ شاید کوئی بات بن جائے، لیکن پھر بھی چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر ہدایت نبی کے اختیار میں ہوتی تو نبی کا چچا ہدایت کے بغیر دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتا۔ انسان کی فطرت ہے، سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے گھر والوں کو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا جد و جہد کے باوجود ہدایت سے محروم رہنا، حضرت نوح علیہ السلام کے لخت جگر کا جد و جہد کے باوجود ہدایت سے محروم رہنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کا جد و جہد اور کاوش کے باوجود ہدایت سے محروم اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اس بات کا پتہ دے رہا ہے سب سے قیمتی خزانہ ہے، مگر اس پہ اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے اسے حاصل کرنے کے دو سلسلے جاری کیے، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، ایک رجال اللہ کا سلسلہ۔ کتاب اللہ کے سلسلہ میں بہت ساری کتابیں ہیں، علماء نے ان کی تعداد 313 تک شمار کی ہے۔ رجال اللہ کے سلسلہ میں بہت سارے افراد ہیں،
1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، مگر سلسلہ کتاب میں قرآن سب سے اوپر ہے، سلسلہ رجال میں صاحب قرآن سب سے اوپر۔ کتاب اللہ کے سلسلہ میں قرآن کریم سے اوپر کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ رجال اللہ کے سلسلہ میں صاحب قرآن سے اوپر کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، سلسلے تو دو ہیں ہدایت حاصل کرنے کے، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ جسے بھی ہدایت ملی انہی سلاسل سے ملی، ان سلاسل سے ہٹ کے کوئی ہدایت نہ پا سکا، گمراہی کو ہدایت کا نام دے کے ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ ہدایت جب بھی ملی، جسے بھی ملی، انہی دو راستوں سے ملی، اللہ کی کتاب کے راستہ سے، اللہ کے منتخب افراد کے راستہ سے۔ مگر ان دونوں میں بھی سلسلہ رجال سلسلہ کتاب سے اہم ہے۔ رجال اللہ کی اہمیت کتاب اللہ سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انسانی تعلیم، تربیت، رشد و ہدایت میں رجال اللہ کتاب اللہ سے اہم ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ اس کے دو دلائل آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب فرد اور نبی کے بغیر نہیں آئی، البتہ بہت سارے افراد جو انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب ہوئے، بہت سارے انبیاء وہ کتابوں کے بغیر دھرتی پہ آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن کتابوں کی تعداد جو زیادہ سے زیادہ شمار کی گئی وہ 313 تک جاتی ہے۔ انبیاء اور مرسلین کی تعداد 1,24,000 کو پہنچی ہوئی ہے، کتابیں محض 313 ہیں۔ پتہ یہ چلا کچھ انبیاء ایسے ہیں اور وہ لاکھ سے متجاوز ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، جو بغیر کتاب کے اس دھرتی پہ آئے، انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے، انسانیت کے عروج و ارتقاء کے لیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی، انبیاء بغیر کتاب کے آتے رہے، مقصد پھر بھی پورا ہوتا رہا، مقصود پھر بھی حاصل ہوتا رہا، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ تو رجال اللہ کی اہمیت کتاب اللہ کی اہمیت سے انسانی تعلیم اور تربیت میں ایک اس وجہ سے زیادہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراط مستقیم مانگنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا سورۃ الفاتحہ میں۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ السؤال بھی مفسرین نے کہا۔ جب اللہ نے ہدایت اور صراط مستقیم مانگنے کا طریقہ بتا کے دعا تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ضرورت پیش آئی اس امر کی کہ صراط مستقیم کی وضاحت کر دی جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب ایک طریقہ تو یہ تھا اللہ صراط مستقیم کی وضاحت کرتے، صراط القرآن کہہ کے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے، صراط الحدیث کہہ کے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے، صراط الشریعہ کہہ کے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے، صراط السنہ کہہ کے۔ لیکن اللہ نے یہ تمام الفاظ استعمال کرنے کے بجائے صراط مستقیم کی وضاحت کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے قرآن کی جگہ پہ صراط مستقیم کی وضاحت میں افراد کا تذکرہ کیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں جو قرآن کا راستہ ہے، وہ نہیں جو حدیث کا راستہ ہے، وہ نہیں جو سنت کا راستہ ہے، وہ نہیں جو فقہ کا راستہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ضروری نہیں ہر قرآن سمجھنے والا قرآن دانی میں صحیح نتیجے پہ پہنچے، ضروری نہیں کہ قرآن کا فہم ہر کسی کا صحیح ہو، حدیث کا فہم ہر کسی کا صحیح ہو، سنت کا فہم ہر کسی کا صحیح ہو، فقہ کا فہم ہر کسی کا صحیح ہو۔ لیکن 4 طبقے اللہ نے ایسے بنائے ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا وہی صحیح ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا وہی صحیح ہے، انہوں نے سنت
کو سمجھا وہی صحیح ہے، انہوں نے فقہ کو سمجھا وہی صحیح ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب صراط مستقیم کی تلاش میں نکلو تو انعام یافتہ لوگوں کی دہلیز پہ چلے جانا، ان کے دامن کو پکڑ لینا۔ تمہارے قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر جو انعام یافتہ افراد ہیں انہوں نے جو سمجھا ہے وہی منشأ خداوندی ہے، انہوں نے جو سمجھا ہے وہی منشأ نبوت ہے۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ نے کتاب کی جانب متوجہ نہیں کیا، اللہ نے رجال کی جانب متوجہ کیا۔ پھر انعام یافتہ طبقات کی وضاحت کرتے ہوئے 4 طبقوں کا ذکر کیا۔ من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں سے بھی سلسلہ رجال کی اہمیت کا پتہ چلا۔ اگر استاذ مل جائے وہ سینہ بسینہ بھی علم منتقل کر سکتا ہے، کتاب مل جائے استاذ نہ ملے تو علم جہاں ہوتا ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ سے رجال اللہ کا سلسلہ انسانی تربیت میں، تہذیب اور تزکیہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک نقطہ یہاں سے آپ کی توجہ کی نظر اور کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط السنہ نہیں کہا، صراط مستقیم کو افراد کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب تک منتخب افراد کی تقلید نہیں ہوگی اس وقت تک صراط مستقیم بھی نہیں ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی سے فقہائے امت کی تقلید کا جواب محقق علماء نے مستنبط کیا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمتیں 2 ہیں، ایک قرآن کی نعمت ہے، دوسری صاحب قرآن کی نعمت ہے۔ یہ بڑی کیوں ہے؟ بڑی اس وجہ سے کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے، اور ہدایت 2 راستوں سے آتی ہے، ایک کتاب اللہ کے راستے سے، ایک رجال اللہ کے راستے سے۔ کتاب اللہ کی بھی طویل فہرست ہے انسانی ہدایت میں، رجال اللہ کی بھی طویل فہرست ہے انسانی ہدایت میں، لیکن سلسلہ کتاب میں جو مقام قرآن کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور سلسلہ رجال میں جو صاحب قرآن کا ہے وہ بھی کسی اور کا ہے۔ اس لیے قرآن اور صاحب قرآن دونوں سلسلوں میں اپنے اپنے سلسلہ میں سب سے فائق ہے، سب سے بالا ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ بہت ساری چیزیں ان کی اعظمیت کو، افضلیت کو اپنے اپنے سلسلہ میں واضح کرتی ہیں۔ مثلا ایک اعتبار سے دیکھا جائے قرآن بھی کھاتے میں ہے، دوسری طرف دیکھا جائے صاحب قرآن بھی کھاتے میں ہے۔ قرآن وحی کا خاتم ہے، وحی ربوبیت کا خاتم ہے، صاحب قرآن سلسلہ نبوت کا خاتم ہے۔ قرآن ناسخ ہے، صاحب قرآن خاتم ہے۔ قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن ذو المعراج ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا قرآن بھی رحمت ہے، صاحب قرآن بھی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کو رحمت کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کو رحمت للمؤمنین کہا، صاحب قرآن کو رحمت للعالمین کہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن رحمت للمؤمنین ہے، صاحب قرآن رحمت للعالمین ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، صاحب قرآن پر ایک مرتبہ درود پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن کسی کتاب کے بارے میں ہم حلفاً یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی کتاب ہے جو وقت کے نبی پہ اتری ہے۔ کیا کوئی شخص یہ حوصلہ کر سکتا ہے بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہی وقت کے
کے نبی پہ اتری ہے. کوئی شخص یہ ہمت کر سکتا ہے زبور کے بارے میں کہے جس شکل میں آج موجود ہے یہی موسیٰ پہ اتری, انجیل کے بارے میں کہے جس شکل میں موجود ہے یہی عیسیٰ پہ اتری, زبور کے بارے میں کہے جس شکل میں موجود ہے یہی حضرت داؤد پہ اتری. کتابوں کی حفاظت تو درکنار, وہ زبان بھی محفوظ نہیں رہی جن زبانوں میں آسمانی کتابیں اتری. الغرض سب کی سب کتابیں محرف, مبدل اور غیر محفوظ ہو گئی. قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے, 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ہر بچہ حلفاً کہہ سکتا ہے یہ وہی ہے جو تنزیل من رب العالمین ہے, یہ وہی ہے جو نزل بہ الروح الامین ہے, یہ وہی ہے جو علی قلبک لتکون من المنذرین ہے, یہ وہی ہے جو بلسان عربی مبین ہے, یہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن السنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پہ اتری ہے. یہی وہ قرآن ہے جسے صحابہ نے لکھا ہے, یہی وہ قرآن ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں جمع کیا گیا, یہی وہ قرآن ہے جس کو حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں ایک لغت پہ جمع کر کے اس کے نسخے اطراف عالم میں بھیجے گئے. اگر کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے یہ وہی ہے جو وقت کے نبی پہ اتری ہے, یہ وہی ہے جو وقت کے رسول پہ اتری ہے, یہ وہی ہے جو وقت کے پیغمبر پہ اتری ہے, وہ دھرتی پہ صرف ایک ہے اور اسے قرآن کریم کہتے ہیں. کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اس وقت روئے زمین پہ آپ پھریں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, آپ کو کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا. نہ روئے زمین پر کوئی تورات کا حافظ ہے, نہ روئے زمین پر کوئی انجیل کا حافظ ہے, نہ روئے زمین پر کوئی زبور کا حافظ ہے, کسی کتاب کا حافظ نہیں ہے. اگر آپ کو حفاظ ملیں گے تو صرف اور صرف قرآن کریم کے 6 سال کے بچے سے لے کر 96 سال کے بوڑھے تک کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے. اگر روئے زمین پہ آپ کو حفاظ ملیں گے تو صرف قرآن کریم کے. کیا کبھی اس جانب کسی کی توجہ گئی کہ پہلی کتابوں کے حافظ کیوں نہیں ہے, تورات کا حافظ کیوں نہیں, انجیل کا حافظ کیوں نہیں, زبور کا حافظ کیوں نہیں, محض قرآن کے حفاظ ہیں 6 سال کے بچے سے لے کر 96 سال کے بوڑھے تک. یہ کیا فلسفہ ہے؟ آئیے اس کی حقیقت بتاتا ہوں. حافظ اس کتاب کا ملے گا جو خود محفوظ ہوگی, حافظ اس وحی کا ملے گا جو وحی محفوظ ہوگی. پہلی وحی غیر محفوظ ہے, اس کا حافظ کوئی نہیں ہے. قرآن کریم ایسی وحی ہے جو مکمل محفوظ ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا. پھر قرآن کا حافظ وہ ملے گا جس کی زبان پنجابی ہوگی مگر پنجابی کے 10 صفحے بھی اسے زبانی یاد نہیں. اس کی زبان سرائکی ہوگی مگر سرائکی کی اپنی زبان کی کوئی کتاب اسی زبانی یاد نہیں ہوگی. قرآن اس کی زبان نہیں. یہ قرآن کا حافظ اجمی ہے, اللہ کا قرآن عربی ہے, اس کی زبان نہیں ہے, اس کی لغت نہیں ہے, اس کی لینگویج نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اگرچہ اسے ذالک الکتاب کا معنی بھی نہیں آتا, لا ریب فیہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا, پورا کا پورا اس کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہے. جو کتاب محفوظ ہے اس کا حافظ ہر جگہ موجود ہے, جو کتاب محفوظ نہیں ہے اس کا حافظ روئے زمین پہ نہیں ہے. بائبل کو اٹھائیے, گجرانوالہ سے شائع ہو پڑھیے, اسے پڑھنے کے بعد کاموکی میں چلے جائیے, وہاں کی بائبل لیجئے. گجرانوالہ کی بائبل اور ہے, کاموکی کی بائبل اور ہے. لاہور چلے جائیے, لاہور کی اور ہے. اوکاڑا چلے جائیے, اوکاڑا کی اور ہے. ملتان چلے جائیے, ملتان کی اور ہے. ایک شہر کی بائبل دوسرے شہر کی بائبل سے نہیں ملتی, لیکن قرآن کریم بالکل اس کے برعکس ہے. ملتان اور لاہور تو دور رہا, ایک نسخہ عرب سے
سے لیجئے, دوسرا عجم سے لیجئے. اگر زبر زیر کا بھی فرق نظر آئے تو پھر اللہ کی حفاظت پہ اشکال کیجئے. قرآن کریم جو عرب میں ہے وہی عجم میں ہے, جو شرق میں ہے وہی غرب میں ہے, جو روئے زمین پہ ہے وہی عرش برین پہ. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں, یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں, جسے فرقان کہتے ہیں, جسے برہان کہتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا, رسولوں کی صبح پر جس کا نغمہ تھا, ترانہ تھا. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا, رسولوں کا, قیامت کا, حبیب حق تعالیٰ کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ, نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا, خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. ادھر قرآن محفوظ ہے, اب دوسری جانب آئیے, سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے. جب سلسلہ کتاب کو دیکھتے ہیں کوئی کتاب محفوظ نہیں, اس پورے سلسلہ میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے. جب دوسرے سلسلہ رجال کو دیکھتے ہیں کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں, کسی نبی کا کردار محفوظ نہیں, کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں. ایک ہی نبی ہے جو صاحب قرآن ہے. ادھر قرآن محفوظ ہے, ادھر سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے. ادھر قرآن محفوظ ہے, ادھر سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے. ائمہ سیرت نے بڑا کھل کے کلام کیا. سیرت کی کتابوں کی برگردانی کی جائے, آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں, ہمارے نبی کی مکمل زندگی محفوظ ہے. اگر کسی نبی کی زندگی کا کوئی واقعہ محفوظ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس نبی کی زندگی کا واقعہ ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی حفاظت قرآن اور صاحب قرآن کی برکت سے ہوئی ہے. اب وہ ان میں آ چکا ہے, اس وجہ سے محفوظ ہے. کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں. جیسے قرآن اس امت کا محفوظ ہے, ایسے ہی سیرت صاحب قرآن اس امت کے نبی کی محفوظ ہے. عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک, پھر عالم دنیا میں انبیاء کی بشارات سے لے کر آقا کی ولادت تک, پھر آقا کی ولادت سے لے کر اعطاء رسالت تک, اعطاء رسالت سے لے کر آپ کی ہجرت انصار کی نصرت تک, آپ کی ہجرت انصار کی نصرت سے لے کر آپ کی رحلت تک, نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اگر تفصیلات میں جائے تو آپ کو پتہ چلے گا عالم ارواح میں اللہ کے نبی کی فضیلت کیا ہے, کتابوں میں محفوظ ہے. پھر عالم دنیا میں کس نبی نے کس طرح نبی کی بشارت دی ہے, کتابوں میں محفوظ ہے. نبی کی ولادت سے پہلے کے حالات کیا تھے, مکمل کتابوں میں محفوظ ہے. جب نبی دنیا پہ تشریف لانے لگے اس سے پہلے کے انقلابات کیا تھے, مکمل کتابوں میں محفوظ ہے. اللہ کے نبی کی ولادت کے سمے کے انقلابات کیا تھے, مکمل کتابوں میں محفوظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی اس وقت کیا کیا انوارات ظاہر ہوئے, مکمل کتابوں میں محفوظ ہے. ولد مختونا, حضور مختون پیدا ہوئے. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے, بال بنے ہوئے تھے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا, تعریف و توصیف کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے. کتابوں میں مکمل محفوظ ہے. نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ, نبی کا لڑکپن کتابوں میں محفوظ, نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ, نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ, اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ, اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ, نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ, عبادات کتابوں میں محفوظ, معاملات کتابوں میں محفوظ, اخلاقیات کتابوں میں محفوظ, معیشت کتابوں میں محفوظ, معاشرت کتابوں میں محفوظ, طرز سیاست کتابوں میں محفوظ, اصول تجارت کتابوں میں محفوظ, طرز حکمرانی کتابوں میں محفوظ, انداز جہانبانی کتابوں میں محفوظ, نبی کا زہد و ورع کتابوں میں محفوظ, علم و حکمت کتابوں میں محفوظ, سخاوت و شجاعت کتابوں میں محفوظ, عدالت و شرافت کتابوں میں محفوظ, فہم و ذکا
किताबों में महफूज, जूदो सखा किताबों में महफूज, बंदा नवाजी किताबों में महफूज, गरीब परवरी किताबों में महफूज, अनवारात व बरक़ात किताबों में महफूज, मोजेज़ात व मुबश्शरात किताबों में महफूज, ग़ज़वात व फ़तूहात किताबों में महफूज, जलवत व ख़लवत किताबों में महफूज, सुन्नत व शरीयत किताबों में महफूज, सीरत व सूरत किताबों में महफूज, चेहरे की हशाशत व बशाशत, फरहत व मुसर्रत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, नबी की 11 तलवारों के नाम किताबों में महफूज, 7 ज़िरों के नाम किताबों में महफूज, 6 कमानों के नाम किताबों में महफूज, 5 नेज़ों के नाम किताबों में महफूज, 4 ढालों के नाम किताबों में महफूज, 2 खूंटों के नाम किताबों में महफूज, 2 मैगज़ीनों के नाम किताबों में महफूज, 3 ऊँटनियों के नाम किताबों में महफूज, 7 घोड़ों के नाम किताबों में महफूज। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने जो अनाज खाया उसका वजन 4 मन 20 सेर किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर किताबों में महफूज, नबी का हजर किताबों में महफूज, अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज। उधर अल्लाह ने कुरान को महफूज किया सिलसिला किताब में, इधर अल्लाह ने सीरत साहिब कुरान को महफूज किया सिलसिला रिजाल में। न पहली कोई किताब महफूज है, न पहले किसी साहिब किताब की सीरत महफूज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। काश आज के मुसलमान नबी के उम्मती की नजर इस हिफाजत की हिकमत की जानिब भी जाए कि पहली किताबें गैर महफूज हैं, कुरान को महफूज क्यों किया गया? पहले अंबिया की सीरतें गैर महफूज हैं, साहिब कुरान की सीरत को महफूज क्यों किया गया? इसकी हिकमत क्या है कि ये कुरान आखिरी वही है। साहिब कुरान की सीरत अंबिया की सीरतों में आखिरी सीरत है। क़यामत न जाने कब आए, उससे पहले उम्मत को अमल की दावत है, इंसानियत को अमल की दावत है। अमल के लिए उसूल चाहिए, अमल के लिए कानून चाहिए, अमल के लिए ज़ाबिता चाहिए, अमल के लिए शरीयत चाहिए। और शरीयत आना कोई नहीं, ये हमेशा की शरीयत है, हमेशा की किताब है। ये इंसानी जिंदगी में रहनुमाई के लिए अल्लाह की जानिब से गाइड बुक है। अब इसकी हिफाजत जरूरी थी, किस लिए? ताकि अल्लाह के नबी के किरदार को अपनाया जाए, कुरान की तालीमात को अपनाया जाए। हमारे नबी की सीरत की हिफाजत की सबसे बड़ी गर्ज ये है कि नबी की उम्मत अपनाने की जानिब आए। यहूदी अपने नबी को अपना नहीं सकते, मना सकते हैं। ईसाई नबी को अपना नहीं सकते, मना सकते हैं। उनकी मजबूरी है। मजबूरी उनकी क्यों है? इस वजह से कि उनके सामने हजरत ईसा का बचपन महफूज नहीं है, हजरत मूसा का बचपन महफूज नहीं है, हजरत ईसा मूसा के एतकादात महफूज नहीं, तर्से इबादत महफूज नहीं, अक्ल अकियात व मुआमलात महफूज नहीं। अब उनसे ताल्लुक और निस्बत का इजहार करना है और कोई रास्ता बचा ही नहीं। एक ही रास्ता बचा कि किसी दिन को उनका विलादत का दिन करार दे के उसे मना के उनसे अपने ताल्लुक का इजहार किया जाए, निस्बत का इजहार किया जाए। उनकी मजबूरी है, उम्मत मुहम्मदिया की कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह ने इनकी किताब को भी मुकम्मल हिफाजत अता फरमाई, इनके नबी की सीरत और किरदार को भी मुकम्मल हिफाजत अता फरमाई कि जब तुम्हें अपने नबी से निस्बत का इजहार करना पड़े, अपने नबी से ताल्लुक का इजहार करना पड़े, मना के नहीं करना, सीरत नबुव्वत को अपना के करना है। नबी के चेहरे को देखना, जैसी दाढ़ी नबी के चेहरे पे होगी अपने चेहरे पे सजा लेना, नबी से निस्बत का इजहार हो जाएगा। नबी का सर ढका होगा, ढांप के निकलना, नबी से निस्बत का इजहार हो जाएगा। नबी के पायचे और तहमन टखनों से ऊपर होगा, करके निकलना, ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। नबी शिर्क को बिदअत को मिटाने आए, दिल में नफरत बसा के चलना, ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने खड़े होकर रोने वाले, कदम मुतवर्रम हो जाने वाले, फर्ज नमाज न छोड़ना, निस्बत और ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। नबी ने सूद को हराम करार दिया, इज्तिनाब करना, ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। शराब को हराम करार दिया, करीब न जाना, ताल्लुक का इजहार हो जाएगा। तो हमें अपने नबी से ताल्लुक का इजहार मना कर नहीं, अपना कर करवाना
بھی محفوظ بنا دیا، سیرت صاحب قرآن کو بھی محفوظ بنا دیا۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ ادھر قرآن محفوظ ہے، ادھر سیرت صاحب قرآن محفوظ ہے۔ اور آگے چل کے کہوں گا، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت ضروری، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری، دونوں ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی بھی برکات ہے، صاحب قرآن کی اطاعت کی بھی برکات ہے۔ تلاوت کی برکات کیا ہے؟ جن جگہوں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ روشن ہوتی ہیں، جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں اور وہ ستارے آسمان کی رونق دکھائی دیتے ہیں۔ اہل ارض آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں آسمان پہ ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، جو آسمان کی رونق ہے۔ اگر آسمانی مخلوقات زمین کی جانب دیکھتی ہیں تو انہیں زمین پہ وہ مقامات، وہ مدارس، وہ مساجد، وہ گھر اسی طرح چمکتے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں وہ چمکتے نظر آتے ہیں جن مقامات پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے، نزول سکینہ تلاوت کی برکت ہے۔ مشکاۃ شریف کتاب فضائل القرآن میں حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ آتا ہے جو ان کے بیٹے یحییٰ کے بچپن میں پیش آیا۔ تلاوت کرتے، بیٹا بھی سو رہا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، وہ اچھلنے لگتا۔ بلا کر اس ڈر سے تلاوت بند کر دی کہ کہیں بیٹے کا نقصان نہ ہو جائے۔ ادھر صبح طلوع ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ انہیں سر پہ ایک بادل نما ستاروں کا جھرمٹ نظر آیا، روشنی اور لائٹیں نظر آئی۔ حیران رہ گئے کہ پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ سیدھا حضور کی خدمت میں چلے گئے، اللہ کے رسول تلاوت کر رہا تھا، یہ ماجرا پیش آیا۔ میں باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس طرح میرے سر پہ مثل الظلہ صاحبان کی طرح، چھتری کی طرح روشنیاں ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال فرماتے ہیں اسید وہ لالٹینیں نہیں تھی، وہ روشنی کیا تھی؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تو تلاوت کر رہا تھا، وہ سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو اپنی تلاوت کو نہ روکتا شہر کا ہر بندہ فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے، ادھر صاحب قرآن کی اطاعت کی اپنی برکت ہے۔ آئیے اس کی بھی دو برکتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک برکت یہ ذکر کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر کوئی اللہ کی محبت کا خواب اپنے سینے میں سجا کر نکلا کہ میں اللہ کا محب بن جاؤں تو اللہ نے نسخہ کیا بتایا؟ فَاتَّبِعُونِي، حبیب انہیں کہہ دے میری اتباع کر لو، انہیں کہہ دے میری اتباع کر لو۔ اس اتباع اور اطاعت کی برکت کیا ظاہر ہوگی؟ نکلے محب بننے تھے، اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ اور اللہ کا محبوب بننا اصل کمال ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی محبوبیت کیسے عطا ہوتی ہے؟ صاحب قرآن کی اطاعت اور اتباع سے عطا ہوتی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، انہیں کہہ دیجئے میری اتباع کریں۔ یہاں ایک دو نکتہ آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو پیچھے ان کنتم تحبون اللہ ہے، اس کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو آگے فَأَحِبُّونِی ہوتا، لیکن فَأَحِبُّونِی کیوں نہیں ہے؟ فَاتَّبِعُونِی ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے، اگر آگے فَأَحِبُّونِی ہوتا تو ہر کوئی نبی سے محض زبانی محبت کا اظہار کر کے نبی کا عاشق قرار پاتا۔ اس لیے اللہ نے احبونی نہیں کہا بلکہ فَاتَّبِعُونِی کہا کہ انہیں کہیے زبانی دعویٰ نہیں چلے گا، زبانی محبت کا قول و قرار نہیں چلے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ جب اتباع کرو گے پھر عاشق کہنا نہیں پڑے گا، انسان چلتا جائے گا، اللہ کے ہاں اللہ کے دفاتر میں عاشق لکھتا چلا جائے گا۔
फत्तबिऊनी। और एक नुक्ता मुहक्किक उलमा ने और लिखा है, वो ये कि लफ्ज़ इत्तिबा तबियतुन से निकला है। तबिया किसे कहते हैं? फिक्र की किताबों में किताबुज़ ज़कात को खोला जाए तो पता चलता है तबिया गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। गाय के छोटे बच्चे की इल्मुल हैवान के माहिरीन ने एक खुसूसियत लिखी है। उसकी खुसूसियत ये है, वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। जून जुलाई के महीने में जब सूरज की हरारत अपनी शिद्दत पे होती है, अगर माँ साए को छोड़कर चिलचिलाती धूप में आकर खड़ी हो जाए तो गाय का छोटा बच्चा भी साए को खैर आबाद कह के धूप में आके खड़ा हो जाता है। और जनवरी दिसंबर के महीने में अगर गाय धूप को छोड़ के साए और पानी में जाके खड़ी हो जाए तो उसका छोटा बच्चा भी साए और पानी में जाके खड़ा हो जाता है। नहीं पूछता कि ये क्या कर रही हो, जिधर माँ गई उधर बच्चा चला गया। इसी से लफ्ज़ इत्तिबा निकला है, ये सबक देने के लिए कि तुम्हें भी अपने नबी के पीछे चलना चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, उसकी हिकमत में नहीं पढ़ना चाहिए। यही वजह है सहाबाए किराम की खुसूसियात और सिफात में एक बहुत बड़ी खुसूसियत और खूबी ये थी, वो नबी से ये तो पूछते थे क्या करें, लेकिन ये कभी नहीं पूछा क्यों करें। उन्होंने हमेशा यही पूछा, अल्लाह के नबी क्या करें क्या करें। नबी ने जो बताया कर दिया, ये नहीं पूछा क्यों करें, इसलिए कि क्यों के जवाब में हिकमत आती है। हिकमत को तलाश करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अगर अल्लाह खोल दे तो फजल समझ के शुक्र करना चाहिए। फत्तबिऊनी, इत्तिबा कर। महबूबियत दावे से नहीं इत्तिबा से मिलेगी, और इत्तिबा अमली इताअत ये दावे से बेनियाज कर देती है। एक नुक्ता यहाँ आपकी तवज्जो की नजर और करना चाहूंगा। अल्लाह ये भी कह सकते थे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउर रसूल या फत्तबिउन नबी, ये भी कह सकते थे, लेकिन फत्तबिउर रसूल नहीं फरमाया, फत्तबिउन नबी नहीं फरमाया। अगर फत्तबिउर रसूल या फत्तबिउन नबी होता तो गुंजाइश रह गई थी कि हुजूर के बाद कोई भी दावे नबुव्वत करता, दावे रिसालत करता, उस लफ्ज़े रसूल या लफ्ज़े नबी का मिस्दाक अपने आप को करार दे के कहता, मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह की महबूबियत मिलेगी। अल्लाह ताला ने न फत्तबिउन नबी कहा न फत्तबिउर रसूल कहा, बल्कि फत्तबिऊनी कहने का हुक्म दिया कि दुनिया को पैगाम दे दे। अब अल्लाह की महबूबियत लफ्ज़े रसूल के साथ खास नहीं, लफ्ज़े नबी के साथ खास नहीं, मोहम्मद की जात के साथ खास है। मोहम्मद अगरचे नबी ही नहीं, नबियों का नबी है, रसूल ही नहीं, रसूलों का रसूल है, बाकियों की नबुव्वत है, आपकी खत्मे नबुव्वत भी है, बाकियों की उम्मत है, आपकी खैरुल उम्मत है, बाकियों की शफात है, आपकी कुबरा उस्मा शफात है, बाकियों की किताबुल्लाह है, आपकी कलामुल्लाह है, बाकियों का मेराज इम्तिहान की सूरत में है, आपका इनाम की सूरत में है, बाकियों का फर्शे ज़मीन पे है, आपका अर्शे बनी पे है। सब कुछ है, नबी ही नहीं, नबियों का नबी है, रसूल ही नहीं, रसूलों का रसूल है, पैगंबर ही नहीं, पैगंबरों का पैगंबर है। बाकियों का कलमा उम्मतों ने पढ़ा है, आका का नबुव्वतों ने पढ़ा है, बाकियों ने इमामत उम्मतों की करवाई है, आका ने इमामत नबुव्वतों की करवाई है। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सलाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर, वो रब आप शाहे अरब, वो खुदा आप मुस्तफ़ा, वो रब्बुल आलमीन आप रहमतुल लिल आलमीन। उसकी रबूबियत, आपकी नबुव्वत, उसकी उलूहियत, आपकी खत्मे नबुव्वत, उसकी खुदाई, आपकी मुस्तफ़ाई, उसे कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, आपको वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। नारे तकबीर। अगरचे नबी भी है, अगरचे रसूल भी है, मगर जब फत्तबिऊ कहा तो लफ्ज़े नबी के साथ नहीं, लफ्ज़े रसूल के साथ नहीं, कि कोई इसका विस्तार अपने आप को करार न
دے لے. فرمایا فَاتَّبِعُونِی، انہیں کہیے اب صفات کے ساتھ اتباع نہیں، نبی کی ذات کے ساتھ اتباع کو مخصوص کر دیا گیا ہے. نبی کی ذات محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کی ذات کی اتباع کرو گے. نبوت اور رسالت کا لفظ اس لیے نہیں کہ کوئی خود اس کا مصداق قرار دے کے اپنے آپ کو یہ کریڈٹ خود حاصل نہ کرے. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے جہاں اور بے شمار دلائل ہیں، ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے اب ہمیشہ کے لیے ہدایت، ہمیشہ کے لیے مغفرت، ہمیشہ کے لیے بخشش، اللہ کی محبوبیت کو اللہ نے حضور کی ذات سے جوڑ دیا. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی ایک برکت یہ ہے کہ آدمی اللہ کا محب ہی نہیں رہتا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ایک برکت یہ ہے کہ فتح اس کا مقدر اور نصیبہ بن جاتی ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں صحابہ محاذ جنگ پہ ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی. قصر خلافت میں لکھ کے بھیجا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نبی کی کوئی سنت متروک ہے، تلاش کیجئے. بڑی جستجو کے بعد پتہ چلا جنگی مصروفیات کی بنا پہ کئی دن سے مسواک نہیں کر سکے، نبی کی سنت ترک ہو رہی ہے. کہا سارے کام چھوڑ دو، پہلے نبی کی سنت پہ عمل کرو، نبی کی سنت کو زندہ کرو. صحابہ نے تلواریں رکھ دی، صحابہ نے تیر رکھ دیے، درختوں کی جانب دوڑے. انہوں نے ٹہنیاں اور شاخیں درختوں سے جدا کر کے ہاتھوں میں تھمائی اور اپنے دانتوں پہ پھیرنا شروع کی. اس نبی کی سنت کی اتباع اور اطاعت کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے دشمن کو بھگایا اور صحابہ کو فاتح بنایا. یہ برکت ہے. اور پھر اور کہنا چاہوں گا، ایک قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن ہے. ان دونوں میں اتصال دیکھیے. انبیاء آتے رہے، نہ قرآن آیا نہ صاحب قرآن آیا. جیسے ہی صاحب قرآن آیا اللہ نے فوراً قرآن کو بھیج دیا. قرآن اور صاحب قرآن میں اتصال بھی کتنا ہے. جب تک صاحب قرآن نہیں آیا قرآن نہیں آیا، جب تک قرآن کے آنے کا وقت نہیں ہوا صاحب قرآن نہیں آیا. انبیاء آتے رہے اور وحی آتی رہی لیکن یہ دونوں اکٹھے آئے. پھر صاحب قرآن نے قرآن کا تعارف کروایا، قرآن نے صاحب قرآن کا تعارف کروایا. صاحب قرآن قرآن کا تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. صاحب قرآن نے قرآن کے تعارف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ادھر صاحب قرآن بولا، ادھر صاحب قرآن بولا قرآن کے تعارف کے لیے. پھر قرآن کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ صاحب قرآن کے تعارف کے لیے پھر قرآن نے صاحب قرآن کا تعارف کروایا. کیسا مثالی تعارف. صاحب قرآن کے سر کی باری آئی، محلقین رؤوسکم کہا، کانوں کی باری آئی، اذن خیر لکم کہا، آنکھوں کی باری آئی، الم نجعل لہ عینین کہا، ہونٹوں اور زبان کی باری آئی، ولسانا وشفتین کہا. اللہ کے نبی کے چہرے کی باری آئی، فولی وجہک کہا. اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی، لا تجعل یدک مغلولتن کہا. نبی کی گردن کی باری آئی، الی عنقک کہا. نبی کی شارک کی باری آئی، منہ الوتین کہا. نبی کے سینے کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باری آئی، یا ایھا النبی کہا. رسالت کی باری آئی، یا ایھا الرسول کہا. اللہ کے نبی کے شہروں کی باری آئی، لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامین کہا. نبی کے یاروں کی باری آئی، والذین معہ اشداء علی الکفار کہا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. وکلا وعد اللہ الحسنى کہا. نبی کی ازواج کی باری آئی، کل ازواجک کہا. نبی کی بنات کی باری آئی، وبناتک کہا. نبی کے اوصاف کی باری آئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. الم یجدک یتیما فآوی
صحابہ قرآن نے کیا کچھ نہیں کہا. ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر. حضرت عائشہ کو کہنا پڑا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن نبی کا تعارف ہے. کہنے والے نے کہا پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کے قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو. اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو. قرآن کی صاحب قرآن کی آپس کی اتصال کی کیفیت ہے. جب قرآن آیا صاحب قرآن آیا، صاحب قرآن آیا، قرآن آیا. آخری بات ہم نے قرآن کو بھی پڑھا مگر منشا نہیں سمجھا. صاحب قرآن سے بھی نسبت اور تعلق کا اظہار کیا مگر آمد و بیست کا منشا نہیں سمجھا. ہم قرآن کو پڑھتے رہے دیگر مقاصد کے لیے. ایک مقصد کیا تھا؟ حصول برکت. ایک مقصد کیا تھا؟ حصول شفا. ایک مقصد کیا تھا؟ حصول مغفرت. ایک مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد ایصال ثواب. ہم نے اپنی ذاتی اغراض مقاصد کے لیے تو قرآن پڑھا لیکن قرآن کا موضوع نہیں سمجھا، ایجنڈا نہیں سمجھا، قرآن کریم کا منشا نہیں سمجھا کہ قرآن کو کس غرض کے لیے پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کو پڑھنے کی غرض ہدایت ہونی چاہیے. اللہ نے اسے ہدی للناس بنا کر بھیجا ہے اور یہ ہدی للمتقین ثابت ہوا ہے. جیسے آج کے دور میں قرآن کریم کی تلاوت سے منشا کیا ہونا چاہیے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ایسے ہی دوسری جانب صاحب قرآن کو دیکھا جائے تو ان سے نسبت کے اظہار کا منشا کیا ہونا چاہیے ہم وہ بھی نہیں سمجھ رہے. اللہ کے نبی سے نسبت کے اظہار کا منشا نبی کی اطاعت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت نہ کی جائے، جسے ہم نے مطاع نہ بنایا ہو. قرآن کو مقتدا بنایا ہے، کتاب ہدا بنایا ہے. صاحب قرآن کو ہم نے پوری انسانیت کا مطاع بنایا ہے. امت قرآن بھی پڑھتی ہے، صاحب قرآن سے نسبت اور تعلق کا اظہار بھی کر رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے قرآن کا منشا کیا ہے، منشا قرآن کو سمجھا جائے. صاحب قرآن کی بعثت سے آمد سے منشا کیا ہے، منشا نبوت کو سمجھا جائے. جب ہم منشا نبوت کو سمجھیں گے پھر قرآن اور صاحب قرآن کے آنے کی جو غرض ہے ہم اس غرض کو پورا کرنے کے راستے پہ چل پڑیں گے. یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آج کے پرفتن دور میں قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت کا زمانہ ہے، مغربی تہذیب اہل اسلام کو یلغار کر رہی ہے. آج کے اس دور میں چاہیے ہم قرآن اور صاحب قرآن کے منشا کو سمجھیں تاکہ مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالاتری واضح ہو، تاکہ نبی کی سیرت کی تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت کا اظہار ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جشن سے مشن کی طرف بڑھیں، میلاد سے محاذ کی طرف بڑھیں. ہم محمد بن عبداللہ سے آگے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن السنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اس لیے آخر میں سب کو یہی پیغام دے کے اسٹیج چھوڑ رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.